ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے الینا اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے جب اسے اس بات کے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس کی اور راحیل کی شادی نہیں ہونے والی، ان کی زندگی ایک ساتھ نہیں لکھی ہوئی، تو وہ کہتی ہے کہ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گی جس زندگی میں میرے ساتھ راحیل ہی نہیں ہوگا۔ کرتی ہے سوسائڈ کی کوشش کہ وہیں پر فاریہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے الینا سے کہ آخرکار یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی۔ الینا کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ چھین کر گرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ تم میری لاڈلی ہو، اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ اور یہ بات سبین سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سبین جاتی ہے اپنے بھائی سمی کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ شوکت نے جو کچھ بھی کیا میں اسے بھلا بیٹھی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا سمی بھائی، اگر آپ کی وجہ سے الینا کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی ہوئی تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ الینا اور راحیل کے رشتے کے لیے مان جائیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جاتا ہے شوکت سے ملاقات کے لیے، لیکن وہیں پر رباب باہر سے دیکھ لیتی ہے سکندر کو اور سکندر کے ساتھ کافی بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں ہمارے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہو، ابھی کے ابھی ہمارے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اندر داخل نہیں ہونے دوں گی۔ سکندر کہتا ہے رباب سے میری بات سنو، میں شوکت انکل سے اسی متعلق بات کرنے آیا ہوں، لیکن رباب سکندر کی ایک نہیں سنتی اور اس کے ساتھ خوب بدتمیزی کرتی ہے کہ وہیں پر آ جاتا ہے شوکت اور رباب کو کنٹرول کر کے سکندر کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے۔ سکندر کہتا ہے شوکت سے کہ آپ اگر کہیں تو میں ایک بار پھر سے بابا سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہیں پر آتی ہے شائستہ اور بڑی بدتمیزی سے سکندر سے کہتی ہے کہ مجھے اس رشتے سے انکار ہے اور اب میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی تماشا ہو۔ وہیں پر دوسری طرف راحیل جس کو معلوم ہو جاتا ہے اپنی بہن کے متعلق، اور وہیں پر شوکت بھی اپنی بیٹی کو فاروق کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ فاروق کے ساتھ دیکھ کر رباب کو شوکت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہیں پر آتا ہے راحیل اور اپنے والد شوکت سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکے کے متعلق تمام تر معلومات لی ہیں، وہ لڑکا جو رباب کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک نمبر کا چیٹ ہے، میں نے اس کے آفس سے بھی معلومات لی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک موقع پرست انسان اور چیٹر ہے اور رباب کو بھی صرف اپنے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے پھنسائے ہوئے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مزید رباب اس کے چنگل میں پھنسی رہے، تو بابا ہمیں اس کے متعلق کچھ کرنا ہوگا، ہمیں جلد از جلد رباب کو اس لڑکے کے چنگل سے باہر نکالنا ہوگا۔ شوکت کی بات سن کر تھوڑا سا حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی رباب کو اس فاروق نامی لڑکے کے چنگل سے کس طرح سے باہر نکالے۔ وہیں پر دوسری طرف الینا جو کہ راحیل سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اسے اپنی محبت کے آگے اپنی زندگی بھی پیاری نہیں لگی اور اس نے کی سوسائڈ کی کوشش، جب کھانے لگتی ہے گولیاں وہیں پر آتی ہے فاریہ اور دیکھ لیتی ہے الینا کو اور آ کر خوب جھڑپ لگاتی ہے الینا کی اور کہتی ہے کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کس طرح سے زندہ رہ پاؤں گی۔ وہیں پر الینا کہتی ہے کہ میرے لیے بھی یہ زندگی بغیر راحیل کے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اب آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہوگا کہ میری اور راحیل کی شادی ہو جائے۔ یہ بات سبین کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ جاتی ہے اپنے بھائی سمی کے پاس اور جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سبین کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہیں پر سبین غصے میں آ کر سمی سے کہتی ہے کہ شوکت نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں ان تمام تر باتوں کو بھلا چکی ہوں، لیکن اگر آپ نے الینا کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی کی اور آپ کی وجہ سے میری بھتیجی کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھیے گا کہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو کیا ہوگا آگے، کیا شوکت راضی ہو جائے گا؟ سکندر اور رباب کی شادی کے لیے رباب کو اس فاروق نامی فراڈ سے بچانے کی خاطر کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔